یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے میرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہونا چاہ رہے تھے اور انکار کر رہے تھے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابن زیاد جو کہ یزید کا آدمی تھا اور یہ کوفہ کا گورنر تھا لیکن بڑا بدبخت آدمی تھا، اس نے یکے بعد دیگرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کئی خطوط روانہ کیے اور ان خطوط کے اندر یہ پیغام لکھ کر آپ کی جانب ارسال فرماتا رہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہمارے لوگ آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں مکمل طور پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب روایات میں آتا ہے 50 سے زائد خطوط اس نے روانہ کیے اور اس کے اندر یہی پیغام بھیجتا رہا۔ جب بارہا آپ کے پاس یہی پیغام آتا رہا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہونے لگا کہ یہ لوگ اگر میرے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، میری جانب آنا چاہتے ہیں، تو میں بلا شبہ یزید کے ساتھ بغیر کسی جنگ و جدال کے یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی صورتحال بن جائے اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں، مسلمانوں کی آپس میں خون ریزی ہو جائے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بار بار یہ پیغام موصول ہوتے رہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد رشتہ دار مسلم بن عقیل کو کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ تو مسلم بن عقیل جب کربلا سے ان کا گزر ہونے لگا تو کوفہ کی گورنمنٹ نے، کوفہ کی حکومت نے ان کا گھیراؤ کیا، ان کا محاصرہ کیا اور نتیجتاً گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثناء میں وہ بھی کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ تو دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی قسم کا بھی لڑائی کا پروگرام ہوتا کہ مسلمان آپس میں لڑیں معاذ اللہ، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کوفہ کا رخ نہ کرتے۔ بہرحال کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، کربلا کے میدان سے گزرنے لگے تو ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کروایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچ کر حالات سے آگاہی ہو گئی اور ان کو یہ اطلاع بھی موصول ہو گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں ان کو اندازہ ہوا کہ حالات ویسے نہیں ہیں جیسے میں سوچ رہا تھا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے آگے کوفہ کی جانب جانے کے بجائے شام کی جانب رخ کرنا چاہا۔ جب شام کی جانب رخ کیا تو ابن زیاد نے ان کا محاصرہ کیا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کی طرف جانا چاہ رہے تھے اور اس طرف جانے سے ان کو روکا گیا ہے، جانا اس لیے چاہ رہے تھے کہ یزید کے حالات معلوم کریں کہ کیا واقعتاً وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے، اگر نہیں تو پھر نہیں کریں گے۔ اس لیے جانا چاہ رہے تھے، اس کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے، اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ یہاں ابن زیاد نے جو ان کو گرفتار کیا وہ اس وجہ سے کہ ابن زیاد یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ان کو گرفتار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے جملہ تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ صرف امام زین العابدین جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے وہ شہید نہیں ہوئے، باقی تمام اہل بیت جو یہاں موجود تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے وہ شہید نہیں ہوئے۔ اس سے آگے یہ تو میں نے بہت اختصار کے ساتھ شہادت امام حسین اور کربلا کا واقعہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے آگے کی جو بات ہے اس میں اتنے حقائق نہیں ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا گیا اور عورتوں کی عزتیں تار تار کی گئیں، اور کربل میں ان شہداء کا شہادت سے قبل ان کے پانی بند کر دیے گئے۔ روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربل کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا پانی بند کر دیا گیا اور وغیرہ وغیرہ؟ یہ تمام تڑکے لگائے جاتے ہیں دوسروں کو رلانے کے لیے، سامعین کو رلانے کے لیے۔
ورنہ عورتوں کی عزتوں کا معاملہ کیا اس کو منبر رسول سے بیان کیا جاتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو بھی، اگرچہ نہیں ہے، اگر ایسی بات ہو بھی تو کیا اس کو منبر رسول سے بیان کیا جاتا ہے؟ یہ تو اس واقعے سے بھی بڑھ کر توہین کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے خدا را ایسی چیزوں کو بالکل نہ بیان کیا جائے اور نہ سنا جائے۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کا اس قدر جوڑ ہے کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ان کا اتنا قرب ہے جس میں بعد کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ دور کے جو ذاکرین ہیں وہ اپنی مجلسوں میں ان واقعات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے درمیان کوئی شاید دشمنی والی کیفیت تھی، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اعلان صحابہ اور اہل بیت ان سب کے متعلق ہو چکا ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہیں، اہل بیت سے راضی ہیں، اور یہ تمام حضرات اللہ سے بھی راضی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اس لیے خدا را یہ ان صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جدائی یہ عوام کے سامنے نہ رکھی جائے، جدائی نہ بنائی جائے، اور یہ ہرگز ہے بھی نہیں۔ آپ دیکھیں موجودہ دور کے جو ہمارے خطباء ہیں وہ اپنے واقعات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حسین یہ دونوں مسجد میں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کر منبر رسول سے نیچے اترے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو سینے سے لگا لیا۔ اور آج کل کا مورخ اور آج کل کا خطیب اس بات کو یہاں بیان کرتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر سوار ہو گئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور نے ان کے کندھے پر سوار ہونے کی وجہ سے اپنی نماز کو طول بخشا، اپنی نماز کو طویل کر دیا۔ پھر یہاں سے آج کا مورخ اور خطیب اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 52 سالہ عمر تک پہنچا دیتا ہے جب وہ کربلا کے میدان میں تھے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھاپا، اس کو تو بیان کیا جاتا ہے، ان کا جوانی کا جو حصہ ہے اس کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر اس کو بھی بیان کیا جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت ان کے درمیان قرب یہ نکھر کر عوام کے سامنے آ جائے، لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں بچپن کی حالت میں مسجد کے باہر کھیل رہے تھے، اور مسجد کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو بچپنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ ڈالا کہ وہ جو عمر ہے نا، عبداللہ بن عمر سے کہا کہ وہ جو عمر ہے نا یہ میرا غلام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بچپنے کی حالت میں تھے، بچپن کی کیفیت میں تھے۔ تو خطبے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو جی وہ جو حسین ہے نا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عمر میرا غلام ہے، یہ جا کر شکایت لگا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتے ہوئے اٹھ کر فوری سے بیٹھ گئے، کہا کیا کہتے ہو؟ یہ حسین نے کہا ہاں یہ بالکل اس نے کہا۔ ایک کاغذ اور پین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور یہ کہہ کر اسے روانہ کیا کہ حسین کو جا کر دو اور اسے کہو یہ جو جملہ تم نے کہا یہ لکھ کر مجھے دے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکھ کر حضرت ابن عمر کو دیا، حضرت عمر فاروق کے پاس اسے پہنچایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، تو مجھے جب قبر میں رکھا جائے تو ساتھ کاغذ کے اس پرزے کو بھی رکھا جائے، میری مغفرت اور میری بخشش کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔